رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ احادیث جناب صحیح نہیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے تو خادمہ دے دینی تھی، ایسا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی باتوں میں تربیت ہے، امت کے لیے سبق ہے. اور وہ ازواج کو بھی یہ جواب ملا کہ اگر دنیا چاہیے، حالانکہ یہ دنیا نہیں مانگ رہی، ضرورت کی چیزیں مانگ رہی ہیں، جواب یہ ملا دنیا چاہیے تو آپ کو دنیا دے کے رخصت کیا جائے گا. اسی طرح سرکار نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں تھکن سے بچنے کے لیے کہ تم تنگ نہ پڑو، میں تمہیں وہ کلمے بتا دیتا ہوں جس سے تھکن نہیں ہوگی، لیکن خادمہ تمہارے کام نہیں کرے گی، تم خود کام کرو گی، کیونکہ میں تو مرد ہوں، رسول ہوں، لیکن عورتیں جو ہیں وہ میری بیٹی کے نقش قدم پر چلیں گی. میری امت کی جو عورتیں ہیں وہ بحیثیت عورت کے کس کو فالو کریں گی، تو تم خود کام کرو، اپنے ہاتھ سے کام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سبق دیا امت کے لیے. اور حضرت خاتون جنت نے ایک کالر ہیں کافی دیر سے، اجازت فرمائیں. محترم علی صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم پیر صاحب، السلام علیکم. آپ نے بہت ہی پیارا پروگرام لگیا اور دل نہیں سی کرنا کہ تسیں ڈسٹرب کرا، لیکن پھر بھی بڑا دل کیتا کہ تواڈے نال گل ہو ہی جاوے. جی جزاک اللہ. اور صرف ایک بہت پیاری گل اس چینل دی جیڑا تساں نے نمبر لوکل رکھیا ہے کہ ہر غریب بندہ، امیر بندہ فون کر سکتا ہے اور اپنا سوال پوچھ سکتا ہے. اے صحیح مطلب بہت اچھا، بہت دل میں پسند آیا جی کہ واقعی یہ اسلامک چینل ہے جیڑا غریب تو غریب آدمی بھی تانوں کال کر سکتا ہے. اے نہیں کہ کال کر کے تے مہینے تو بعد 60-70 پاؤنڈ بل آیا ہوئے، وہ اسلامک چینل نہیں ہوندا، وہ صرف پیسے کمان دا ذریعہ ہوندا ہے. تے باقی ایک چھوٹا جا سوال ہے. جی ضرور فرماؤ. اے جڑے اپنے عورت دے بارے چ جڑا اپنے دسیا ہے کہ ٹی وی تے آندے نے پروگرام آندے نے جتھے بہت ساریاں ماواں بھیناں ساڈیاں جا کے حصہ لیندیاں نے، پھر وہ جناب ریکارڈنگ ٹی وی تے لاندے نے جتھے ایرا گہرا ہر بندہ دیکھدا ہے. اس دے بارے چ تسی کیا کہندے ہو جی؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باری پر محترم علی صاحب سوال پر بات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیں. جزاکم اللہ. آپ نے بڑے محبت بھرے جذبات اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. جی حضرت آپ فرما رہے تھے سیدہ کائنات، یعنی حضرت سیدہ کائنات جو ہیں ان کی تربیت فرمائی ہے نبی کریم علیہ السلام نے. اور ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت بڑی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، بہت ہی اعلیٰ ہے. اور سیدہ کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کے قریب ہے، تو مزاج نبوی کے مطابق ان کو ڈھلنا ہوگا. اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے جی، سب مجاہدین کو خادمائیں یا خادم مل گئے تو ان کو بھی دے دینا چاہیے تھا، تو یہ ہماری فکر ہے. جی جی جی. بیٹی اس رسول خدا کی ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے اور قائد ہے سب رسول اعظام کا. ان کا مزاج تو یہ ہے کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی سبحان، اور اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے اور ان کو ان کی شان کے لائق ہونا ہے، کیونکہ وہ ان کے کردار کی، عمل کی، ان کے علم کی، اور وہ تو ان کا خون ہے. اور سب سے زیادہ محبت آپ نے خاندان میں اپنی اولاد میں سرکار دو عالم علیہ وسلم سیدہ سے کرتے ہیں. سبحان، اور آپ جب چاہتے ہیں تو آپ کی شان کے لائق آپ نے جو پسند فرمایا ان کے لیے یہ جواب ارشاد فرمایا. امت اس میں آپ کے مرتبے کی کوئی کمی محسوس نہیں کرتی، بلکہ آپ کے ابا جان ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین کی عظمت اور دو چند ہوتی ہے غلاموں کی نظر میں، اور سیدہ کا مقام کہ تسلیم و رضا کتنی ہے. سبحان، تو آپ کا روحانی مقام اور بڑھ جاتا ہے اس جواب کے سننے کے بعد، جس طرح آپ نے تسلی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، خلیفہ رسول ہیں وہ، ان کے سامنے بات کرنا یہ کوئی دربار نہیں ہے جس طرح آج کل بیان کیا جاتا ہے جو دربار تھا تو دربار میں گئی. دربار تھا ہی کوئی نہیں، تو مسجد میں بیٹھتے تھے ریاض الجنہ میں. جی جی، مسجد میں بیٹھتے تھے، اور سیدہ گئی نہیں، سیدہ کا گھر ہی ریاض الجنہ میں ہے. وہ تو اپنے گھر سے بات کر رہی ہیں پردے کے پیچھے. کی ضرور ہے بات، اور بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، حضور نے سکھایا ہے سوال کرنا. اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ بمنزل باپ ہوتا ہے، ویسا ہی اس سے بات کرنا کسی کا کوئی جرم نہیں. اور خلیفہ نے بھی کوئی جواباً اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے، اور جب حدیث مبارکہ سنائی تو سیدہ نے پھر کبھی اس پر کلام نہیں کیا. یہ باقاعدہ موجود ہے، یعنی پھر وہ مطالبہ نہیں دہرایا، اور دہرانا ان کی شان ہی نہیں تھی. ان کو کیا چاہیے تھا دنیا سے؟ سبحان اللہ. جی دنیا کا مال، دنیا کے حرص سے وہ تو پاک ہیں. اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے جن کو چادر تطہیر میں
رسول اللہ کو یہ حکم فرمایا ان کو لو، تو ان کو شائبہ نہیں۔ ہاں بطور مسئلہ پوچھنے پر ان کو کوئی اس بات پر حرج نہیں، پوچھنا حق ہے خلیفہ سے پوچھنا، اور خلیفہ اگر اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہیں تو پھر وہ خلیفہ اول ہونے کے حقدار کس طرح ہیں؟ وہ تو رسول اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، اور پھر کوئی خود لے رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو دے رہے ہیں یا اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں، وہ تو حکم سنا رہے ہیں، اور وہ حکم آج تک قائم ہے اسلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کے بارے میں یہی موقف ہے، اور اہل بیت کا بھی یہ موقف ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے بھی یہ حدیث پاک احتجاجی تبرسی سے بھی میں پیش کر چکا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ درم، دینار، دار، اکار، کوئی چیز انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتی، ان کا ورثہ علم ہے، ان کا ورثہ وہ علم ہے، وہ عمل ہے جو انہوں نے امت کو دیا ہے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، تو اس میں کوئی کلام نہیں۔ صدیقی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں، اس پر جو لوگ خام خواہ ایک بحث کا طوفان کھڑا کرتے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں، نہ وہ مزاج نبوی سے واقف ہیں نہ مزاج سیدہ فاطمہ سے واقف ہیں، سبحان اللہ، بہت دور کی بات لاتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال محترم طالب حسین صاحب نے بلیک من سے کیا تھا۔ یہ انہوں نے محترم طالب حسین صاحب تھوڑا پنجابی دا سوال سی تے میں پنجابی لکھی پہلا سوال اور میں پوری طرح سمجھ نہیں آ رہا، مگر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب خود ہی وہ میں نہیں بھی یاد ہوتا تے شاید جناب دے ذہن جدا استحضار ہوئے۔ دوسرا سوال حضرت انہوں دا اے سی کہ صبح دی نماز جڑی قضا ہو جاتی ہے تے اس دا قضا کرن دا کی طریقہ ہے؟ انہوں نے کیا جس طرح علماء تو سنیا بھی سنتا بھی قضا کری دیاں نے، تے کیا سنتا قضا ہمیشہ واسطے کری دیاں نے، یا او دا کی طریقہ ہے، یا او دا نال کو وقت دا تعین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب فقہ حنفی کی کتابوں میں جو مسائل شریعہ کتابیں ہیں سب کے اندر موجود ہے، متون میں بھی یہ موجود ہے کہ قضا جو ہوتی ہے وہ فرض نمازوں کی قضا ہوتی ہے، فرض جتنی رکعات ہیں ان کی قضا ہے، اور سنت کی قضا نہیں ہوتی، نوافل کی بھی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ بندہ اسی دن فجر اگر قضا مثلا ادا نہیں ہو سکی وقت پہ اور اسی دن اس کو قضا کر رہا ہے تو ذمے سے اتر جائے گی، اس کے اپنے ذمے نہیں رہنی چاہیے کہ نماز چھوڑ دی، اس کو دوسرے وقت میں جو فوت ہوئی ہے اس کو قضا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر اسی دن وہ سورج سوا نیزے پر آیا اس کے بعد، کیونکہ درمیان تو مکروہ وقت ہے، اس کے وقت تو ادا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر قضا کر رہا ہے فجر کی نماز تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس دن ہی اگر قضا کر رہا ہے تو سنتیں جو ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس دن جو سنتیں رہ گئی ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر حکم کے طور پر پوچھا جائے کہ قضا کس کی ہے تو قضا صرف فرض اور واجب نمازوں کی ہوتی ہے، سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ مگر آداب میں یہ لکھا ہے جو بندہ صاحب ترتیب ہے اور ہمیشہ پڑھتا ہے نماز، اس کے لیے ہے کہ اگر اسی دن وہ نماز اگر سورج اگانے کے بعد سوا نیزے تک بلند ہونے کے بعد نماز وہ فجر کی ادا کر رہا ہے